تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایسا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر اگر کوئی مسلمان ایمان والا مرے گا تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ ایک بار جس کو آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرما دیں گے پھر کبھی جہنم میں بھیجیں گے نہیں۔ جیسا وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ تیر رہا تھا تالاب میں، تو اس کے پاس ہی ایک چھوٹا بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ آؤ بیٹا تم تیرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں تیرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو تالاب میں اتارا، اس کو تیرنے کے بارے میں بتانے لگا، تو بچہ بڑی بے خوفی سے تیرنے لگا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں خوف نہیں آ رہا کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے تو اب مجھے کس بات کا خوف؟ تو اسی طرح جب اللہ کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہو جائے گا تو پھر ہمیں کس بات کا خوف ہوگا؟ تو یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں موقع ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ تو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ روزہ چھوڑنے والا روزہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے 11 مہینے تک انسان پر اتنی محنت کر دی ہے کہ اب گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ اس کے اپنے اندر رچ بس گیا ہے۔ اب انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو جو انسان سارا سال شیطان کے خلاف کرے گا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے گا، تو رمضان میں بھی اسی کو توفیق ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف شیطان نہیں ہے جو انسان کو ورغلانے کے لیے لگا ہوا ہے، انسان کے اندر ایک اور طاقت اللہ نے رکھی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، بلکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انبیاء کرام کے اندر بھی یہ ایک صفت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، تو یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہو سکتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بہت زیادہ دعوت دینے والا ہے۔ تو یہ نفس کی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے رمضان میں بھی۔ اب رمضان میں جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ جو ہے یہ نفس پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے۔ حلال مال سامنے پڑا ہے، حلال کھانا سامنے پڑا ہے، بچہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی ابو جی یہ لیں ذرا کھانا کھائے، کہتا ہے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھانا یہ حلال ہے میرے لیے، کھانا جائز ہے، حلال مال سے بھی کمایا ہوا ہے بھی پاک طیب طاہر، لیکن میں کھاؤں گا نہیں کیونکہ میرے اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو کھانے سے رکنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور جب کھانا کھانا ہے، افطاری جب کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرنی ہے کہ دیر سے افطاری کرنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ فرمایا ہے کہ اتنی زیادہ دیر نہ کرو کہ بہت زیادہ دیر گزر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بتایا ہے کہ 50 آیتوں کے بقدر وقفہ ہوتا تھا کہ جس وقت اذان ہوتی تھی ہم افطاری کرتے تھے اور اس کے بعد فوراً نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وقت ہونے سے پہلے ہی، وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم کیا شروع کر دیں، افطاری کر دیں۔ یا سحری کے بارے میں فرمایا ہے کہ سحری میں دیر کرنا یہ مسنون ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت گزر جائے اور فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد تک کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے 3 حصے ہیں، ان میں سے آخری حصے میں کھانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری سیکنڈ تک کھاتے رہنا، کیونکہ روزہ مشروع اس لیے ہے کہ انسان کو اس میں کھانے سے اور پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے روکنے کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اور اس میں ہم اپنا پیٹ اتنا زیادہ بھر لیں کہ پھر فجر کی نماز کے لیے جانا بھی مشکل ہو جائے، اور افطاری کے وقت بھی ہم اتنا زیادہ پیٹ بھر لیں کہ مغرب کے لیے جانا مشکل ہو جائے، تو یہ روزے کی روح کے منافی ہے۔ اتنا کھائیں جتنا ضرورت کے مطابق ہے، اور اس میں بھوکا رہ کر نفس پر مشقت کریں تاکہ نفس قابو میں آ جائے۔ جب نفس آ جائے گا قابو میں تو پھر روزہ بن جائے گا،
پھر وہ لعلکم تتقون تقوی والی صفت حاصل ہو جائے گی. پھر آنکھ کا روزہ بھی رکھ لے گا انسان، پھر زبان کا روزہ بھی رکھ لے گا، پھر ہاتھ کا روزہ بھی ہو جائے گا. صرف پیٹ کا روزہ تو کسی کام کا نہیں. ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ روزہ ہمارے لیے مشروع کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں، اور اس قابو پانے کے ذریعے سے پھر روزے کو مکمل طور پر روزے کے طور پر رکھ لیں.